اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چوتھا سبق جس کا عنوان تھا آب و ہوائے ایران۔ اس درس کو مکمل پڑھ چکے ہیں، متن پڑھ لیا، کلمہ و ترکیبہائے تازہ اس کا بھی مرور کر لیا، جو نکات تھے جو قابل توجہ باتیں تھیں کل وہ بھی دہرا لی۔ آج بات پہنچی ہے اس درس کے پاسخ دہید، جواب دیجیے سوالات تک۔ درس کے متعلق جو کچھ آپ نے متن میں پڑھا ہے اسی متن سے متعلق کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ لوگوں سے ان سوالوں کے جواب طلب کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایران چند نو آب و ہوا دارد نام میں بریب۔ ایران میں کتنے قسم کے آب و ہوا پائے جاتے ہیں، ان کا نام لیجیے۔ 6 4 میں 3 ہے۔ آب و ہوا در ایران یک نواخت نیست، قسمتی از آن گرم، قسمتی سرد و قسمتی دیگر معتدل است۔ پتہ ہے نا؟ اس کے بعد درچه مناطقی از کشور ایران افزایش دما بیشتر است و کمتر باران میبارد۔ کہ ملک ایران کے کن علاقوں میں ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور بارش کم ہوتی ہے؟ یا یہ بھی جواب آپ دے سکتے ہیں، کشور ایران سے نو آب و ہوا دارد، گرم و خشک، معتدل مرطوب و سرد۔ بلکہ یہی جواب صحیح ہے پہلے والے سوال کا۔ ایران میں کتنے قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے ان کا نام لیجیے تو یہ کہہ سکتے ہیں، کشور ایران سے نو آب و ہوا دارد، گرم و خشک، معتدل مرطوب و سرد۔ کہہ رہے کہ در کشور ایران ہرچه از شمال به جنوب و از غرب به شرق برویم گرمای هوا بیشتر و بارش باران کمتر است۔ خصوصیات کوهپاهای شمال رشته کوه البرز چیست؟ یہ سوالوں کے جواب آپ تلاش کر کے اس کو کاپی پہ لکھیے، یاد کیجئے، امتحان کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بیشتر بدانیم ہم پڑھتے ہیں۔ بیشتر بدانیم اور زیادہ جانتے ہیں۔ مزید معلومات، تاثیر آب و ہوائے سالم در سلامتی انسان۔ انسان کی صحت و سلامتی میں آب و ہوا کی سالمیت کا اثر۔ آب و ہوا جتنی سالم ہوگی انسان بھی اتنا ہی صحت مند اور سالم ہوگا۔ آب و ہوا میں خرابی پیدا ہوگی، آب و ہوا جب ناسالم ہو جائیں گے تو انسان کی صحت بھی خطرے میں، کیونکہ آب و ہوا انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے نا؟ پانی پیتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، ہوا کیا ہے کھاتے ہیں، وہ بولا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے چلو تھوڑا ہوا کھا کے آتے ہے نا، کوئی کہتا ہے ہوا لے کے آتے، ہوا کھانے جاتے۔ چلے، تاثیر آب و ہوائے سالم۔ سالم آب و ہوا کا اثر در سلامتی انسان، انسان کی صحت اور سلامتی میں۔ نیاز ہمیشگی انسان و دیگر موجودات، کرے انسان اور دوسرے موجودات کی ہمیشہ کی ضرورت۔ نیاز یعنی ضرورت، ہمیشگی یعنی ہمیشہ، ہر وقت۔ انسان اور دوسرے موجودات کی ہمیشہ کی ضرورت بے آب و ہوائے سالم،
آب و ہوائے سالم کی طرف و تاثیر آن در سلامتی انسان، اور انسان کی سلامتی میں اس کے اثر کی طرف توجہ جدی آدمی را، انسان کی جدی اور توجہ، جدی یعنی کہتے ہیں نا کہ تھوڑا گمبھیرتا سے ہے نا، انسان کی توجہ جدی کو بے سلامت آب و ہوا کی سلامتی کی طرف می طلبت کیا ہے طلب کرتا ہے، کیونکہ آب و ہوا انسان اور دوسرے موجودات کی ہمیشہ کی ضرورت ہے، اور آب و ہوا کی سلامتی انسان کی سلامتی پر اثر انداز ہوتی ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ آب و ہوا کی سلامتی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اگر انسان از آب و ہوائے آلودہ ہمراہ با مواد مضر و سمی استفادے کند، کریں کہ اگر انسان آلودہ اور ناسالم آب و ہوا کا استعمال کرے یا انسان کے آب و ہوا میں مضر اور نقصان پہنچانے والے مواد یا زہریلے مواد ہوں، تو کم دچار بیماری ہے مختلف، تو انسان آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں میں گرفتار و مسمومیت ہے تدریجی، اور آہستہ آہستہ مسمومیت کا شکار مشود ہو جائے گا۔ اگر آب و ہوا میں تیزابیت پائی جائے، آب و ہوا میں اگر زہریلا اثر ہو یا نقصان پہنچانے والے مواد ہوں، اجزاء پائے جائیں، تو کیا ہوگا؟ جب انسان مضر مواد والے یا زہریلے آب و ہوا کا جب استعمال کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہوں گی اور انسان مسموم ہو جائے گا، ہے نا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان از آب و ہوائے آلودہ، اگر انسان آلودہ آب و ہوا، آلودہ آتا ہے سالم کے مقابلے میں، یعنی نہ سالم آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ یا آلودہ کو کچھ وضاحت کر رہے ہیں بعد میں والے جملے سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان آلودہ آب و ہوا یعنی ہمراہ با مواد مضر و سمی، یعنی ایسی آب و ہوا کہ جو سمی یعنی زہریلے، مضر یعنی نقصان پہنچانے والے مواد کے ساتھ ہوں، اور اس کا استفادہ کند یعنی استعمال کرے، تو کم یعنی دھیرے دھیرے، تو چار بیماری ہے مختلف بیماریوں میں گرفتار، مسمومیت ہے تدریجی، یہ کم اور تدریجی ایک ہی معنی میں، یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، اور درجہ بدرجہ قدم بقدم آہستہ آہستہ مختلف قسم کی بیماریوں اور مسمومیت کا شکار دچار یعنی گرفتار شکار بھی شبت ہو جائے گا۔ بیشتر شدن بیماری ہائے قلبی و تنگ شدن رگہا، ایجاد مشکلات تنفسی و سرطان از آثار آب و ہوائے آلودہ۔ کہہ رہے کہ آب و ہوائے آلودہ سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، رگیں انسان کے بدن کی خشک ہونے لگتی ہیں، تنگ ہونے لگتی ہیں، سانس کی بیماریاں، سانس پھولنے کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور پھر سرطان یعنی جو کیا بولتے، سرطان یعنی کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بیشتر شدن بیماری ہائے قلبی، دلوں کی بیماریوں میں اضافہ، و تنگ شدن رگہا، اور رگوں کے
خشک ہونے اور تنگ ہونے کی بیماری، ایجاد مشکلات تنفسی، ٹھیک، سانس لینے کی مشکلات، و سرطان، اور پھر کیا کہا تھا، سرطان، ہاں، کینسر جیسی بیماریاں از آثار آب و ہوائے آلودہ آب و ہوا کے آثار سے بڑھیں گی یہ سب ساری بیماریاں۔ برائے برطرف کردن آلودگی آب و ہوا باید انکارہ را انجام داد۔ کہہ رہے کہ جب آب و ہوا آلودہ ہوگی تو اس طریقے کی بیماریاں سماج کے اندر پیدا ہوگی، بڑھیں گی۔ کیا کیا جائے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس جگہ کے آب و ہوا کو آلودگی سے بچائے، محفوظ رکھے، تاکہ ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ کہہ رہے کہ آب و ہوا کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، یہ کام انجام دینے چاہیے۔ نمبر 1، ایجاد فضائے سبز فراوان در شہرہ و اطراف آن۔ کہہ رہے کہ شہروں میں اور شہروں کے ارد گرد سبز فضاؤں کا ایجاد کرنا، شہروں میں باغ باغیچے لگائے جائیں، درخت لگائے جائیں، پارک بنائے جائیں، اسی طریقے سے شہروں کے اطراف میں بھی درخت کاری کی جائے، ہے نا، پیڑ پودے لگائے جائیں۔ جس قدر شہر میں اور شہر کے اطراف میں ہریالی ہوگی، پیڑ پودے ہوں گے، یہ چیزیں آب و ہوا کو آلودگی سے بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ ایجاد فضائے سبز فراوان در شہرہ و اطراف آن، یعنی کہ شہروں اور ان کے ارد گرد، ان کے اطراف میں بہت سارے سبز فضاؤں کو ایجاد کرنا۔ سبز فضاؤں کو ایجاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ سبز فضا کیسے بنے گی؟ درخت کاری سے، پیڑ پودے پھول پھلواری لگائے جائیں۔ انتقال کارخانہ آلودہ کنندے کے نقاط دور دست و استفادہ الصافیہ و تصفیہ خانہ مجہز، یعنی کہ آب و ہوا کو فیکٹریوں سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آب و ہوا آلودہ ہوتے ہیں۔ لہذا 3 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو ان فیکٹریوں کو شہر سے کافی دور رکھنا چاہیے، ایک دوسرے ان کارخانوں کے اندر صافی یعنی آب و ہوا کو آلودہ نہ ہونے والی مشینری وغیرہ استعمال کرنی چاہیے، آتے ہیں اس طریقے کے، سمجھ رہے ہیں۔ تصفیہ خانہ مجہز، مجہز تصفیہ خانے، تصفیہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو صاف کرنے والے، ہے نا، جیسے فلٹر، پانی کو فلٹر کرنے والی جو مشین ہے یہ اس کو کہتے ہیں تصفیہ آب، کیونکہ یہ پانی کو صاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دھوئیں کو صاف کرنے والا، جیسے گاڑیوں میں بھی آتا ہے، سائلنسر وغیرہ آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں کہ اس کو لگانے سے کیا ہے، گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں زیادہ آلودگی نہیں پھیلاتا ہے۔ ایسے ہی کمپنیوں میں اگر کمپنیوں سے آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے، آلودہ ہو رہی ہے، تو کچھ مشینیں بنائی گئی ہیں کہ اگر ان مشینوں کو ان فیکٹریوں میں، ان کارخانوں میں لگا دیا جائے تو جو فضا اور آب و ہوا کے آلودہ ہونے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ تصفیہ ہو جائے گا، دھواں نکلے گا لیکن وہ دھواں زیادہ آب و ہوا کو متاثر نہیں کرے گا۔ انتقال کارخانہ آلودہ کنندے، کرے آلودہ کرنے والے، متاثر کرنے والے کارخانے، فیکٹریاں، کارخانہ یعنی فیکٹری، کارخانہ یعنی فیکٹریاں، ہاں، آلودہ کرنے والی فیکٹریوں کو منتقل کرنا، جا بجا کرنا، بے نقاط دور دست، دور دراز کے علاقوں میں، شہروں سے دور دراز فیکٹریوں کو منتقل کیا جائے، وہ استفادے الصافیہ، اور صاف
کرنے والے اسباب و وسائل کا استعمال و تصفیہ خانہ مجہز اور مجہز تصفیہ خانوں کا استعمال. سمجھ رہے ہیں؟ صاف کرنے والی آلودگی کو برطرف کرنے والی صاف کرنے والی مشینری وغیرہ کا استعمال کیا جائے. نمبر 3 مبارزے قانونی و جدی با عوامل آلودہ کنندے آب و ہوا. تیسرے جو لوگ آب و ہوا کو آلودہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ آب و ہوا کو آلودہ کرنے والوں کے ساتھ قانونی جنگ، قانونی لڑائی. گاڑی چلا رہے ہو، سائلنسر لگایا نہیں ہے، دھواں نکل رہا ہے، گاڑی فرناٹے کر لی، پکڑو اس کو، پکڑ کے اس کا جو ہے جرمانہ، اس کے اوپر پابندی لگاؤ، لائسنس اس کا کچھ بھی. مثلا کہ شہروں کے اندر فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی مشین نہیں لگائے ہیں جو آلودگی کا تصفیہ کرے، بغیر تصفیہ خانے کے، بغیر کسی ایسی مشین لگائے ہوئے کہ جس سے آلودگی بڑھے. فیکٹری چلا رہے ہو دھڑلے سے، جاؤ یا اس کی فیکٹری بند کراؤ یا اس پر روک تھام لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ قانونی کارروائی ضروری ہے. مبارزہ قانونی و جدی، یعنی جدی اور قانونی جنگ لڑائی با عوامل آلودہ کنندے آب و ہوا، آب و ہوا کو آلودہ کرنے والے عوامل کے ساتھ جس وجہ سے آب و ہوا متاثر ہو، آلودہ ہو، اس کے ساتھ کیا ہے؟ پوری جدیت کے ساتھ قانونی جنگ لڑی جائے، قانونی مقابلہ کیا جائے. مثلا آپ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ لڑ سکتے ہیں. کسانی کی سیگاری ہستن لازم از ہرچه زودتر با کاهش مصرف آن با ارادہ قوی سلامت و آسائش را تجربه کنند. ترک سیگار در افراد جوان بسیار با اہمیت تر ہے. مثلا جیسے کبھی کبھی حکومتیں اعلان تو کرتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. جیسے کہیں گے کہ آپ پبلک پیلیس میں سگریٹ نہیں پی سکتے، پبلک پیلیس میں سگریٹ، کیونکہ سگریٹ کا دھواں صرف سگریٹ پینے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. فضاؤں میں جو سگریٹ کا دھواں نکلتا ہے دوسروں تک جو پہنچتا ہے تو دوسروں کو بھی آلودہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی بیمار کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ. کسانی کی سیگاری ہستن، فارسی میں سگریٹ کو کہا جاتا ہے سیگار، فارسی میں سگریٹ کو سیگار کہا جاتا ہے، سگریٹ پینے والے کو سیگاری کہا جاتا ہے. کسانی کی سیگاری ہستن، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لازم ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز زودتر جتنی جلدی ہو سکے باکاہش مصرف آن، اس کے مصرف اور استعمال میں کمی کریں، با ارادہ قوی، مستحکم ارادے کے ساتھ، سلامت و آسائش را، سلامتی اور آسائش کو تجربہ کریں. یعنی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادے کو قوی کریں اور سگریٹ کے استعمال میں کمی لائیں تاکہ ان کو زیادہ سکون مل سکے، اطمینان مل سکے. ترک سگار در افراد جوان بسیار با اہمیت تر، جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ تو جوانوں میں خاص طور سے جوان افراد کا جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اگر سگریٹ پینا چھوڑ دیں تو یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بوڑھوں سے زیادہ ہے نا، کیونکہ پینے والے بھی زیادہ جوان ہی ہیں. ترک سگار در افراد جوان، کہہ رہے کہ جوان لوگوں میں سگریٹ کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا بسیار با اہمیت تر ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بنا بے گزارش سازمانی جہانی بہداشت،
ایک انٹرنیشنل کمیٹی ہے جو پوری دنیا کی صحت و سلامتی اور انسانوں کو بیماری سے بچانے کی نیتیاں قاعدے قانون بناتے ہیں اور نظارت رکھتے ہیں دنیا کے تمام ممالک پر. اس کو کہا جاتا ہے سازمان بہداشت، سازمان جہانی بہداشت. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک کمپنی ہے، ٹھیک، بے ویجے کہ ان عادت زشت، خاص طور پر کہ یہ بری عادت، زشت یعنی بری، مقدمہ اعتیاد بے مواد مخدرہ، کہ یہ عادت یعنی سگریٹ پینے کی عادت یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ دوسرے نشہ کے لیے مقدمے کا رول ادا کرتا ہے. یہ مقدمہ ہے، پہلے انسان سگریٹ پیتا ہے، پھر دوسرے جو نشہ ہے نا، ہاں، پھر جائے گا ہیروئن پیے گا، اس کے بعد تریاک پیے گا، شیشہ پیے گا، نہ جانے کیا کیا ہزاروں قسم کے نشہ آور مواد ملتے ہیں، وہ پینے لگے. کیوں پیے گا؟ چلیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بے ویجے کی ان عادت زشت، خاص طور پر یہ بری عادت کون سی؟ سگریٹ کی، مقدمہ اعتیاد بے مواد مخدرہ، مواد مخدر کی اعتیاد اور عادت کا مقدمہ ہے. مواد مخدر کہا جاتا ہے نشہ آور چیزوں کو، مواد مخدر یعنی نشہ آور چیزیں، اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی، جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں سب. دوری کردن از مشروبات الکلی و حرام نیز یکی از عوامل تاثیر گزار بر سلامت انسان ہے. کہہ رہے ہیں کہ الکحل والے مشروبات اور حرام مشروبات سے دوری کرنا. الکحل والے پینے کی جو چیزیں ہیں یعنی شراب پینا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو حرام کیا ہے ڈرنک ہیں اس کے پینے سے پرہیز کرنا، یہ انسان کی سلامتی کے لیے بہترین تاثیر گزار ہے. یکی از عوامل تاثیر گزار، اثر رکھنے والے عوامل میں سے ایک بر سلامت انسان کی سلامتی پر ہے. یعنی شراب اور دوسرے الکحل رکھنے والے اور حرام مشروبات سے دوری کرنا انسان کی سلامتی کے سلسلے میں اثر رکھنے والے عوامل میں سے ایک عمل ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے جائے، دور رکھ لے جائے، تو اپنی سلامتی کا ایک مقدمہ اور عوامل سلامتی میں سے گویا ایک عامل کو ایجاد کر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دے رہا ہے.